آج کے دن اپنے مالک کی شناخت، اپنے مالک کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ترین دن ہے۔ آج خدا کی رحمت اس عروج پر ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے دن یعنی کہ عرفہ کے دن، عرفہ کا مطلب معرفت کا دن، اپنے خدا سے جڑنے کا دن، اپنے رب کی وہ معرفت اور وہ قرب حاصل کرنے کا دن کہ جو ہم پورا سال نہیں کر پاتے۔ اس دن تو وہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں جو بعض اوقات ہم رمضان میں بھی معاف نہیں کروا پاتے۔ تمام مہینوں میں افضل رمضان کا مہینہ اور تمام دنوں میں افضل عرفہ کا دن۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے خدا کی معرفت۔ جو دعا اللہ کی معرفت کے ساتھ مانگی جائے اس کی قبولیت کا امکان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آج کا دن خدا کی معرفت حاصل کرنے کا بہت ہی اچھا موقع ہے اور اس کو ہم گنوا نہیں سکتے۔ روزے عرفہ کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے عرفہ یا میدان عرفات میں دعا کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے اللہ سے سوال کرے اور پھر بھی یہ گمان رکھے کہ شاید پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں، تو وہ انسان بہت بڑا گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے۔ مطلب ایسا سوچنا بھی ایک گناہ ہے کہ شاید آج ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے، تو ایسا بھی سوچنا نہیں چاہیے۔ آج کے دن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس دن جو بھی آپ مانگیں گے، جو بھی آپ سوال کریں گے خدا سے، وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگا۔ تو آج کے دن کے اعمال میں سے سب سے اہم ترین اعمال ہے کہ غسل کریں اور روزہ رکھیں اور دعائے عرفہ پڑھیں۔ اگر آپ عربی میں نہیں پڑھنا چاہتے تو اپنی ہی زبان میں پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا مطلب سمجھ آئے اور آپ خدا سے اور زیادہ قریب ہوں اور توحید کو سمجھ سکیں۔ تو یہ اعمال بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ گناہوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رب سے زیادہ جڑنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم خواتین جو ہے اکثر کام میں بیزی ہو جاتی ہوں کیونکہ عید سے ایک دن پہلے کا دن ہے اور ہم لوگ اکثر ہی مصروف ہوتے ہیں اپنے کل کی تیاری میں، اگلے دن کی تیاری میں۔ تو آپ اپنی زبان سے بھی استغفار اور درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، آج کے دن آپ نے دل کھول کر دعا مانگنی ہے، اپنے رب سے جڑنے کی دعا مانگنی ہے اور بارہا اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرنا ہے آپ نے، اور بالکل بھی یہ گمان نہیں رکھنا کہ آپ کی دعائیں قبول شاید نہ ہوں یا ہوں۔ اس طرح کی کوئی سوچ نہیں لانی، بس آپ نے اپنے رب سے پوری امید رکھنی ہے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، جب بھی میں نے اس دن کوئی بھی دعا مانگی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا چاہے وہ بڑی ہے، تو اس کو میں نے ہمیشہ قبول ہوتے دیکھا ہے۔ ہمیشہ اس چیز کو میں نے پا لیا ہے جو میں نے اس دن مانگی ہے، چاہے وہ اپنے رب کی معرفت ہو، چاہے اپنے رب کا قرب ہو، چاہے کوئی دنیاوی خواہش یا چیز ہو۔ تو یہ بہت ہی اعلیٰ ترین دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کے گناہ پتوں کے برابر، پتے کاؤنٹلیس ہیں، پانی کے قطروں کے برابر، ڈراپس آف واٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی کاؤنٹلیس ہیں، اور رائی کے دانے کے برابر مطلب وہ بھی کاؤنٹلیس ہیں، ان کے ایکول بھی اگر کسی کے گناہ ہیں اور کسی کی حاجات ہیں، خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو وہ اس دن کا انتظار کرے، یعنی کہ عرفے کے دن کا انتظار کرے۔ اس کے علاوہ اس دن خدا جہنم سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو رہائی دیتا ہے، کیونکہ اس دن خدا اپنے بندوں سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت کا دن ہے، خدا کی خوشنودی کا دن ہے، خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو ہم اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت اس دن کو ضائع مت کریں، کیونکہ یہ سال میں ایک ہی دن آتا ہے۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے نا، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کون سی رات ہے، یا ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس دن ہمارے جو بھی گناہ ہیں ہم اس کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے، ہم صحیح سے مانگ نہیں سکتے، کیونکہ ہم اسی کشمکش میں ہوتے ہیں کہ شاید آج ہے لیلۃ القدر کی رات یا نہیں ہے، چاہے ہمیں مطلب ہم اس کو پا نہیں سکتے۔ لیکن عرفے کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن خدا نے خود بتایا ہے کہ آج مجھ سے مانگو، آج مجھ سے مانگو، آج میں تمہیں دوں گا۔ مطلب یہ ایک ایسا دن ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دن بہت ہی بڑا عظیم دن ہے، اور ہم جو بھی مانگیں گے، جو بھی گناہوں کی بخشش کروانا چاہیں گے، وہ تمام گناہ ہمارے بخش دیے جائیں گے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہماری حاجات قبول ہو جائیں گی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچئے کہ آپ کو زندگی میں کیا کیا مسئلے ہیں، کیا پریشانی ہے، کیا سٹریس ہے،
کون سی چیز آپ کو ایسی ہے جو بادر کر رہی ہے، کون سی چیز آپ کو بری لگ رہی ہے اس ٹائم یا آنے والے ٹائم میں، یا ایون آپ کے جو گزرا ہوا ٹائم ہے اس ٹائم کی چیزیں جو آپ کو پریشان کرتی ہیں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی سٹریس ہے، کوئی بھی مشکلیں ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، کسی کو مطلب نیک صالح اولاد کی طلب ہے، یا کسی کو کوئی بھی دوسری حاجت ہے، کسی کو نوکری کی حاجت ہے، کچھ بھی حاجات اگر آپ کی ہیں تو آپ وہ سوچئے اور بس اپنے رب سے وہ مانگ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رب آپ کو ضرور یہ سب چیزیں عطا کرے گا جو بھی آپ چاہتے ہیں. ہم انسان اکثر ہی انسانوں سے ہی امید لگا لیتے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح سے ہم رب سے اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پاتے. مطلب ہم یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہے اور ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن اس دل سے اور اس معرفت اور اس پورے ایمان کے اس جذبے سے ہم نہیں مانگ پاتے کہ جس پہ ہمیں یقین ہو کہ ہماری دعا ضرور قبول کی جائے گی، یا اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. مطلب ہم پھر بھی اس چیز کو بعض ٹائم اگنور کر جاتے ہیں اور بالکل بھی بے دلی سے دعا مانگ لیتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کچھ وقت ایسے آتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں. تو آج کے دن آپ نے اپنے جو بھی تمام شک و شبہات اور خدشات ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا آپ کے گناہ معاف نہیں ہو رہے، اس کو بھلا کر آپ نے پورے دل سے، پورے ایمان سے، پورے جذبے سے آپ نے اپنی دعائیں مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. جو بھی پریشانی ہے آپ صرف اپنے رب سے مانگیے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. یہ میری بات آپ یاد رکھیے گا اور پورے دل سے اور پورے ایمان سے اس دن اپنے رب سے اپنی دعاؤں کو منوا لیجئے، اپنے رب سے اپنی دعاؤں کو قبول کروا لیجئے. تو امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بہت ساری دعائیں اپنے لیے اور میرے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.